السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن میرے دل کی آنے والی قسط کی بات کرتے ہیں کہ جس میں صدف عمار سے کہتی ہے کہ تمہیں ڈر لگتا ہے نا مجھ سے بات کرتے ہوئے کہ تم بات کرو گے تو مجھ سے جھوٹ بولو گے۔ اور بلال عبداللہ واپس آیا ہے اور وہ آ کے اب اس نے میٹنگ بلائی اور وہ سب سے کہتا ہے کہ ہم لاہور اور کراچی میں 7 اسٹارز ہوٹل بنا رہے ہیں اور ہم اس چیز میں لیڈ کر رہے ہیں۔ اور ہمشہ جو ہے وہ عمار کو دیکھتی ہے، اس سے ملتی ہے، اس کی حرکات کو دیکھ رہی ہے تو اسے کہہ رہی ہے کہ میں تو وہ ہوں کہ جو لفافہ دیکھ کر خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں۔ اور بلال عبداللہ کو بھی کافی پریشان اور اپسیٹ اور دکھایا گیا ہے۔ یقیناً جب صدف کو دیکھتا ہے تو وہ فیل کرتا ہے اس کی دوری کو، جدائی کو، اور صدف اور عمار کے درمیان کافی کھچاؤ سا آ گیا ہے اور دونوں کھل کے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ غصے سے اور تکرار ہوتی ہے ان کی۔ اور دانیہ جو ہے وہ اب عمار کو کافی بلیک میل کرنے لگی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم اگر تم اتنے سچے ہو تو پھر تم اپنی بیوی کو ساری سچائی کیوں نہیں بتا دیتے ہو۔ اور اس سے پہلے ہم نے سن میرے دل میں دیکھا کہ جب سے دانیہ واپس آئی ہے اس نے آتے ہی ایک ہلچل سی مچا دی ہے اس ڈرامے میں بھی اور عمار کی زندگی میں بھی۔ عمار جو کہ بہت شدت سے چاہتا تھا صدف کو، اور اس نے بڑی مشکلوں سے، اور اس نے اس کو حاصل نہ کرنے کے چکر میں اس نے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی، زہر پیا، اور بہت کوششوں کے بعد بالآخر وہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ لیکن ایک دم سے پاسا پلٹ گیا ہے کہ جب دانیہ واپس آئی ہے اور اس نے آ کے عمار کو بلایا، اور سب سے بڑی تو حیرت کی بات اس وقت ہوئی کہ جب وہ صدف کو بتائے بغیر دانیہ سے ملنے چلا گیا۔ تو ایسا کیا تھا اس کے دل کے اندر چور تھا، یا اس کے کوئی ایسی بات تھی کہ وہ چونکہ تینوں کلاس فیلو تھے اور صدف تو سب کچھ جانتی تھی، ان کی رازدار تھی، اور اسے پتہ تھا کہ دانیہ عمار کو شدت سے چاہتی ہے، اور لیکن عمار اس کو بالکل بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور اسی لیے صدف دانیہ مایوس ہو کر باہر چلی گئی تھی۔ تو اس بات میں تو یہ کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی اور کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی عمار کی کہ اس نے کیا سوچا اور کیوں اس نے صدف کو کچھ نہیں بتایا اس کے بارے میں اور اکیلا اس سے ملنے چلا گیا۔ اور جب ملنے چلا گیا اور پھر اس کی باتوں میں بھی آ گیا اور اب اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے، اور وہ ہر بار اس کو جب دل چاہتا ہے اس کا، رات کو، دن میں، کسی وقت میں بھی وہ اس کو بلا لیتی ہے اپنے پاس اور دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نہیں آؤ گے تو میں نس کاٹ لوں گی۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ جب وہ اپنی نس کاٹ بھی لیتی ہے اس کے نہ آنے پر، اور پھر اس کو تھوڑی دیر کے بعد اس کو تصویر بھی سینڈ کر دیتی ہے اپنی، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا چکر ہے اور یہ کیا ڈرامہ کر رہی ہے اس کے ساتھ۔ اور پھر اس نے خیر خود ہی وضاحت بھی کر دی ہے اس بات کی جب وہ اس کی تصویر دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی نس کاٹ لی ہے، اور وہ دیوانوں کی طرح وہاں سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور کسی کو بھی بتائے بغیر ہوٹل سے نکل آتا ہے اور اس کے گھر پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں پر بینڈیج کیے ہوئے کپڑے سے باہر نکل آتی ہے، اور پھر اس کو وہ جب بہت اس پہ غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور وہ اسے پھر پوچھتی ہے کہ تم رات کو کب آؤ گے، تو وہ ایک دم سے چڑھ جاتا ہے، بھڑک پڑتا ہے کہ تم بس کر دو دانیہ، کیا کرنا چاہ رہی ہو۔ تو وہ اس کو کہتی ہے کہ یہ تو ابھی فلم دکھائی ہے میں نے، ابھی تو میں نے ٹریلر دکھایا ہے تمہیں، فلم تو ابھی باقی ہے، تم دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا۔ اور پھر اس کے آنسوں بھی صاف کرتی ہے اور پھر وہ اسی رومال سے اپنے آنسوں بھی صاف کرتی ہے۔ تو اور پھر اس کو بڑے مزے سے پوچھتی ہے کہ چائے پیو گے، اور وہ بہت غصے سے کہتا ہے کہ بس کر دو، یہ کیا کر رہی ہو۔ اور پھر اس کو کہتی ہے کہ تمہیں کیا ابھی بھی شک ہے کہ میں تمہارے دل کے کسی کونے میں موجود نہیں ہوں، کیونکہ تم اپنی محبت تو اپنی کہتے ہو صدف کو، اور اب تم صدف کو بتائے بغیر یہاں آ گئے ہو اور تم اس کو بتانا بھی نہیں چاہتے ہو۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ جو دانیہ ہے وہ یقینی طور پر ایک انتقام بن کر واپس آئی ہے، اور وہ عمار سے اور صدف سے انتقام لینا چاہتی ہے کہ جیسے عمار نے اس کو چھوڑ دیا تھا صدف کی وجہ سے، اور صدف کو پسند کرتا تھا،
اور اس نے اس سے شادی بھی کر لی، اور وہ اب عمار کو کہتی بھی ہے کہ بس ٹھیک ہے نا، تم چھوڑ دو اسے، تم اسے حاصل کرنا چاہتے تھے، تم نے اس سے شادی کر لی، کچھ ٹائم اس کے ساتھ گزار لیا، اب بس کرو، اب آگے بڑھو، موو آن۔ تو بڑے مزے سے، جیسے کہ کوئی عام سی بات ہوتی ہے کہ آپ کوئی یہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، اور پھر آپ وہ کام ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ شادی ہے۔ اور اب جب کہ بلال عبداللہ بھی واپس آ گیا ہے، اور اس سب میں ہمشہ کا بھی بہت اہم کردار ہے کہ ہمشہ ہر طرف سے ایک اہم رول ادا کر رہی ہے، جب وہ ساری باتیں اس سے سنتی ہے کہ وہ رات کافی دیر تک گھر سے غائب رہا، اور یہ شادی کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ اس طرح سے باہر گیا ہے، اس کو بتائے بغیر، اور بتا نہیں رہا ہے کہ کہاں جا رہا ہوں اور کن دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو وہ اس کو کہتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا، اور پھر ساتھ ہی اس کو یہ بھی بتا دیتی ہے کہ دانیہ بھی آئی ہوئی ہے، اور سب کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے دانیہ کہاں رہتی ہے؟ تو مجھے پتہ ہے کہاں رہتی ہے، تو کسی دن اس کے گھر چلتے ہیں۔ اور یہ سارے جو ہے وہ اس کے ذہن میں ڈالتی ہے باتیں، اور یہ ساری اس کی باتیں سننے کے بعد وہ چڑھ کر کہتی ہے، صدف اس سے کہتی ہے کہ تم کیا ہو، کہ تم نے خود ہی مجھے اس کی محبت کا یقین دلایا، تم خود ہی مجھے آ کے اس کے بارے میں بتاتی تھی، عمار کے بارے میں، کہ وہ مر جائے گا تمہارے بغیر، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب میں نے اس کی محبت پہ یقین کر لیا اور سب کچھ ہو گیا اور شادی ہو گئی، اور اب تم مجھے کہہ رہی ہو کہ وہ کسی اور سے ملتا ہے اور کسی اور کے پاس گیا ہوگا۔ تو یہ بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے، اور کچھ کنفیوژن سی میں چل رہی ہے یہاں پر۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے چل کر کیا ہوگا، کیا دانیہ جو ہے وہ کامیاب ہوگی، اور جو ہم پہلے بلال عبداللہ کو ولن سمجھے تھے، لیکن اصل میں اس میں ولن تو اس میں دانیہ ہے، اور وہ ایک دم سے اس نے انٹری دی ہے اپنی، اور آ گئی ہے، اور ڈرامے کو کافی اس نے ایک دلچسپ سا موڑ دے دیا ہے، اور ایک نئی ہی اینگل کی طرف لے آئی ہے اس ڈرامے کو۔ تو کیا وہ عمار کو اس سے چھین لے گی صدف سے، اور صدف ایک دفعہ پھر بلال عبداللہ کی زندگی میں اس کی انٹری ہو جائے گی، اور کیا بلال عبداللہ جو ہے، جو کہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، پسند کرتا تھا، عقیدت رکھتا تھا اس سے، تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا اس کو حاصل کرنے میں؟ تو دیکھتے ہیں کہ دل کس کی سنتا ہے اور کس کس کی سن رہا ہے۔ دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ سن میرے دل۔